ایک ہی کہتی ہیں کہ بعض اوقات ہم قریب قریب رہتے ہیں کچھ لوگوں کے تو حسد سے نہیں بچ پاتے ہیں، کیا کریں، کس طریقے سے حسد کے مادے سے بچیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، اس اعتبار سے کہ نفس و شیطان اس کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھ اس کے پاس نعمت زیادہ ہے، تیرے پاس کم ہے، اور جب یہی احساس بڑھتا ہے تو حسد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ چھننا اور مجھے ملنا، یہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کچھ اعتراضات باطنی لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو غیر منصفانہ تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنی سوچ و فکر کو ٹھیک کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، حکیم ہے، وہ جس کو جو عطا فرماتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم گویا کہ اس کی غلامی میں ہیں، اور اپنے آقا کے عمل پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ وہ حکیم جس کو جو عطا فرمانا چاہے ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ تو اس لیے اس تقسیم پر انسان دل سے اپنے آپ کو راضی رکھے تو حسد دور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ خود غور کریں کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کچھ نعمتیں زیادہ ہیں، دل میں جلن سی پیدا ہوتی ہے، اسی وقت کوشش کریں کہ ان نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں جو آپ کے پاس ہیں لیکن آپ سے کے علاوہ دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کچھ کی کمی رکھتا ہے، آپ کو کچھ دیا اور کچھ کمی رکھی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ توازن ہے کہ اسے کچھ زیادہ دیا تو کچھ کم بھی دیا، آپ کو کچھ کم دیا تو کچھ زیادہ بھی دیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تقسیم فرمائی ہے، نعمتیں وغیرہ دی ہیں یا کمی میں مبتلا کیا ہے۔ تو جب ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور اپنے بارے میں غور کریں گے کہ مجھے بھی تو کچھ زیادہ دی ہیں اور دوسرے کے پاس کم ہیں، تو پھر کیا یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ تو ناانصافی نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے، تو بس یہی سمجھے کہ اس پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح سوچ و بچار کے ساتھ انسان کوشش کرے کہ حسد کو دور کرے۔ یہ سوچ اور فکر کے ساتھ ہے۔ عملی طور پہ جس سے آپ کو حسد ہو، آپ سمجھتے ہیں، اسے سلام میں لازم پہل کریں، چاہے نفس مانے نہ مانے، مصافحہ کریں، کوئی تحفہ وغیرہ دیں، اس کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی جائز تعریف کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس وصف سے مجھے حسد ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بشرطے کہ اس کے لیے دعا کرنا صحیح ہو۔ مثلا کہ ایک چور کو دوسرے چور سے حسد ہو گیا اس لیے کہ یار وہ چوری میں بڑا مال لاتا ہے، میں نہیں لاتا ہوں، تو اب اس کے لیے دعا کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو وصف چوری عطا فرما یا اس میں مہارت عطا فرما، وہ غلط ہوگا۔ اگر دعا کرنا اس کے لیے جائز ہے تو ترقی کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ یہ حسد ختم ہو جائے گا۔